السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ و صحابکہ یا محبوب رب العالمین۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال، حصہ دوم۔ ما زاغ البصر وما طغی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ انور کا تذکرہ پچھلی گفتگو سے شروع ہے۔ آج بھی اسی عنوان پہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنے لیے اور آپ کے لیے سعادت مندیوں کا سامان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کا اجالا نصیب فرمائے اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے من میں انڈیل دے، ہماری روحوں کو حرارت اور باطن کو صفائی نصیب کرے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بینی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک بلند تھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بینی پر نور کا ایک حالہ ہر وقت رہتا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینی اس سے زیادہ بلند دکھائی دیتی تھی۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں کشادہ اور سیاہ تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی پلکیں لمبی تھیں۔ ام معبد آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرتی کہتی ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی پتلیاں انتہائی سیاہ تھیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو مجھے لگتا تھا کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سرما لگا کے آئے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو سرمگی بنایا تھا، قدرتی سرما لگایا ہوا تھا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 سلائیاں عصمت سرما کی لگاتے تھے، لیکن سحری کے وقت اللہ کے حضور اٹھ کر اتنا روتے کہ وہ سرما نکل جاتا، لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھیں اور قدرتی سرما محبوب کی آنکھوں میں لگا ہوا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو جمال عطا کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آنکھوں کا یہ ایک بہت بڑا حسن ہے، جس کو مل جائے وہ کہتے ہیں، یعنی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے ہر وقت آنسو بہا کرتے تھے، جس طرح دریا بہا کرتے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں خوف خدا میں رونے والی تھیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا زیادہ رخ زمین کی طرف ہوتا، جب دیکھتے تو آسمان کی طرف کم دیکھتے، زیادہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کی طرف دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے خوبصورت بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی اس طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ما زاغ البصر کا سرما جو لگا ہوا تھا، اللہ کے دیدار کا سرما محبوب کی آنکھوں میں لگا ہوا تھا۔
دعا کریں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض نگاہ نصیب ہو جائے۔ اقبال کہتے ہیں گردے تو گرد و حریم کائنات، آج تو خواہم یک نگاہ التفات۔ یعنی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نگاہ کا سوال لیے کھڑا ہوں۔ مست آنکھیں رضا مازاح کے کجلے والی، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے۔ تو دعا کرو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ شمائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ بیان ہے جس کو کرنے کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ہم تو 14 صدیوں کے فاصلے پر ہیں۔ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب و روز دیکھا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کا نور نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔